کی رتیاں تم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے ایک راج دلارا آوت ہے 9 لاکھ کا سیرا سر سوہت 9 لاکھ کا سیرا سر نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر الذین یتبعون الرسول النبی الامی صدق اللہ مولانا العظیم۔ پوری امت مسلمہ اللہ جل مجدہ کی شکر بجا آوری کے بعد اس لیے فرمایا پیروی کرو اس رسول کی۔ اب رسول کی آگے تعریف کی، لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ رسول ہے کون؟ یہ رسول نبی ہے۔ اور نبی کون ہے؟ امی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ رسول کے بعد فرمانا نبی ہے، نبی اور امی کا جوڑ کیا ہے؟ یہ خاص نقطہ توجہ طلب ہے۔ لفظ نبی نبأ سے نکلا ہے۔ لفظ نبی کس میں سے؟ نبأ سے نکلا ہے۔ نبأ کا معنی ہے خبر۔ انباء خبروں کو کہتے ہیں۔ یہ ٹی وی پر بھی جب عربی خبرنامہ آتا ہے تو انباء کا لفظ نہیں یوز کرتے؟ اتنا تو الانباء پڑھتے ہیں نا، چلو اتنی عربی تو آ گئی آج آپ کو ہیں۔ نبأ کی جمع الانباء، خبریں۔ تو یہ نبأ وہ لفظ ہے، اس مادہ سے نبی نکلا ہے۔ تو نبی کا معنی ہے وہ ذات جو باخبر ہو۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو باخبر ہو۔ رسول کے بعد لفظ نبی استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا کہ رسول چونکہ نبی ہوتا ہے اس لیے وہ باخبر ہوتا ہے، کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا۔ اگر بے خبر ہو تو نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ تو فرمایا اس رسول کی پیروی کرو جو نبی ہے، یعنی باخبر ہے۔ باخبر ہے، خبر دینے والا ہے۔ آگے فرما دیا الامی، ایسا باخبر ہے نبی کہ امی ہے۔ اور امی کہتے ہیں جو کسی سے کچھ نہ پڑھا ہو۔ اب یہ جو لفظ امی ہے اس کے 2 ترجمے ہیں۔ کیا 2 ترجمے ہیں؟ ایک باخبروں کا ترجمہ ہے، ایک بے خبروں کا ترجمہ ہے۔ ایک ترجمہ انہوں نے کیا جو خود بے خبر ہے، اور آج ایک ترجمہ وہ بتا رہا ہوں جو باخبروں کا ترجمہ ہے۔ تو بے خبر لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے امی کا ترجمہ کیا معاذ اللہ ان پڑھ۔ کیا کیا؟ ان پڑھ۔ یہ بے خبروں کا ترجمہ ہے۔ اب اس لیے اس کو میں بے خبری کی بات کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف قرآن نے فرمایا
هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا، منہم ان میں سے، کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان پر ہماری آیتیں پڑھے، ان پر ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں اور آیتیں پڑھے، اور بھیجا ان پڑھوں میں تاکہ انہیں پڑھائے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کبھی ان پڑھ بھیجا جاتا ہے؟ تو فرمایا پیروی کرو اس رسول کی جو نبی ہے، یعنی باخبر ہے۔ تو پتہ پھر معلوم ہوا باخبر ہے تو امی کا معنی کیا ہوا؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ حضور کا امی ہونا اس سے مراد نہ بے خبر ہونا ہے نہ ان پڑھ ہونا ہے۔ تو نبی کے ساتھ امی کا لفظ جوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو فرمایا سنو، اس رسول کو بھیجا ہے جو باخبر ہے، مگر امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کسی اور نے اسے کوئی خبر نہیں دی، ساری خبر اس کو خدا نے دی۔ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، مگر چونکہ امی ہے اس لیے دنیا میں کسی سے پڑھ کے نہیں آیا، صرف اللہ سے پڑھ کے آیا ہے۔ اگر دنیا میں کسی سے پڑھ کے آیا ہوتا تو پھر جس سے خود پڑھ کے آیا ہوتا وہ اس کے پڑھائے جانے سے خارج ہو جاتا۔ یہ تو آیا ہے کہ ہر ایک کو پڑھائے، تو جو ہر ایک کو پڑھانے آیا ہے وہ خود کس سے کیا پڑھے گا؟ لہذا اس کو سب کچھ خدا نے پڑھا دیا، سب کچھ خدا نے پڑھا دیا، سب کچھ خدا نے پڑھا دیا۔ اور کب سے پڑھایا؟ جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ لفظ لفظ سے امی ہے۔ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن میں جب آپ پنگھوڑے میں تھے، بات پنگھوڑے کی ہو رہی تھی، پنگھوڑے میں تھے تو بڑی عجیب بات ایک روز میں نے دیکھی تھی، ایک روز میں نے بڑی عجیب بات دیکھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس بتا تو صحیح کیا بات عجیب دیکھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں آیا، آپ پنگھوڑے میں تھے، آپ کے پاس کوئی اور آپ کو کھلانے والا نہیں تھا، تو آپ لیٹے تھے، میں آپ سے ملنے آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بات ہے، تو پنگھوڑے میں تھے، میں ملنے آیا، آپ اکیلے تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے اچانک دیکھا آسمان کی طرف تو 14ویں رات کا چاند دائیں بائیں ادھر ادھر ہلتا تھا، بھاگتا تھا، آسمان پر چاند حرکت میں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان پر 14ویں رات کا چاند آج معمول سے ہٹ کر، نظام سے ہٹ کر اتنا تیزی سے گردش پذیر کیوں ہے؟ اچانک میری نظر پنگھوڑے پر پڑی، آپ پنگھوڑے میں تھے، کھیل رہے تھے، دونوں ہاتھوں کو جدھر جدھر میرے مصطفیٰ آپ کی انگلیاں ہلتی تھی چاند ہل جاتا تھا، جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند کھیلتا تھا۔ تو چونکہ کھلانے والا اور کوئی نہ تھا تو 14ویں رات کا چاند پنگھوڑے میں کھلا رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، کیا نکتہ ہے، واہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا چچا عباس آپ تو اسی بات پہ حیران ہو گئے، کیا میں آپ کو اس سے بھی ایک عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیے اس سے بھی کوئی عجیب تر بات؟ فرمایا آپ میرے پنگھوڑے کی بات کرتے ہیں کہ میں پنگھوڑے میں تھا تو 14ویں رات کا چاند میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پنگھوڑے کی بات تو چھوڑیے، میں اپنی ماں آمنہ کی گود میں تھا تو لوح پر جب تقدیر کا قلم چلتا تھا اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ ماں بیٹے کی اصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ اب لفظ کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یقال لکل ما کان اصلا
लिवजूद शैइन औ मबदअही, कोई शय उसकी असल को और उसके ओरिजिन को मबदा को कहते हैं। उम्मी जो मबदाए कायनात है, जो मस्दर कायनात है, कि सारी कायनात का वजूद जिस जड़ से फूटा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो रसूल है कि सारी कायनात के वजूद इनसे फूटे। अर्शो कलम इनके नूर से फूटा, लौह कलम इनके नूर से फूटा, कुछ याने फलक इनके नूर से फूटे, जमीन व आसमां इनके नूर से फूटे, और सब खलाएक व मलाइक इनके नूर से फूटे। इसलिए कि जब हुजूर न थे तो अल्लाह के सिवा और कुछ न था, और सारी कायनात के वजूद को तोसी मिलती गई नूर मुस्तफा से। तो हुजूर का नूर असले कायनात हुआ। क्या असले कायनात हुआ? हुजूर का वजूद मबदाए कायनात हुआ। सारी कायनात की इब्तिदा हुजूर हुए। तो फरमाया लोगों उस रसूल की पैरवी करो कि जो बेशक आया तो सबसे आखिर में मगर सारी कायनात की इब्तिदा। तो जमीन का सबसे पहला ज़ुहूर, ये बात तवज्जो तलब है, जमीन का सबसे पहला ज़ुहूर मक्का हुआ। चूंकि मक्का ज़ुहूर अव्वल है इसलिए उसको कहा उम्मुल कुरा। जिस तरह लोगों जमीन में ज़ुहूर अव्वल मक्का है वो उम्मुल कुरा हुई, इस तरह सारी कायनात में बादस खुदा ज़ुहूर अव्वल मुस्तफा है। लोहे महफूज को क्यों कहा? फरमाया ज़ालिका लिकौनिल उलूम कुल्लिहा मुतवल्लदतुम मिन, इसलिए इसको कहा कि सारी कायनात के उलूम इस लोहे महफूज में से मुतवल्लद हुए, इसमें से निकले। तो उस मुकाम इल्म का नाम है जिससे सारे इल्म के चश्मे फूटे, वो है। तो जब किताब की बात हो तो लोहे महफूज उम्मी है, जब किताब की बात हो तो लोहे महफूज उम्मी है, जब नबुव्वत की बात हो तो मुस्तफा उम्मी है। अरे मुस्तफा की उम्मीयत पर बात करने वालों, एक मुस्तफा अकेला थोड़ा उम्मी है, मुस्तफा भी उम्मी है, मक्का भी उम्मी है, लोहे महफूज भी उम्मी है, कुरान। वो तमाम हकीकतें जिनको अपने अपने मतला पर अल्लाह पाक ने मबदा का दर्जा अता कर दिया, ओरिजिन का, असल का, जड़ का, इब्तिदा का दर्जा अता कर दिया। वो इल्म की तरफ आया तो वो कुरान कहलाई, वो खबर की तरफ आया तो लोहे महफूज कहलाई, वो शहरों की तरफ आया तो मक्का कहलाया, वो कायनात खल्क के ज़ुहूर की तरफ आया तो मुस्तफा कहलाया। ये सब उम्मी के मुख्तलिफ ज़ुहूर हैं। जो जमा हो जाएं उनको उम्मत कहते हैं। तो उम्मत का माना भी है जामियत, जमा होने की वजह से उम्मत बनी। तो जिस तरह जमा होने की वजह से उम्मत बनी, तो मुस्तफा में क्या जमा हुआ कि वो उम्मी बने। तो कुछ तो उधर भी जमा हुआ होगा जिसकी वजह से वो उम्म से उम्मी बने, जामियत। कुछ तो जमा हुआ होगा। वो क्या जमा हुआ? जिसने एक वजूद को उम्मी बना दिया। तो वजूद एक था मगर जमा उसमें सारी कायनात हो गई। क्या कहने। वजूद एक था मगर आदम भी उसी में है, नूह भी उसी में है, इब्राहिम और इस्माइल भी उसी में है, इसहाक और यूसुफ भी उसी में है, मूसा, दाऊद, सुलेमान भी उसी में है, ज़करिया, याह्या, ईसा भी उसी में है। वो उसका हुस्न अगर मुंतशिर हो गया तो अंबिया बन गए, और सारा हुस्न जमा हो गया तो मुस्तफा बन गए।
نبی کے لجپال نبی کے مٹار نبی کے اس کی صفیت کا حسن ایک جگہ چمکا تو اس کا نام آدم رکھ دیا، اس کی خلیلیت کا حسن چمکا تو اس وجود کا نام ابراہیم رکھ دیا، واہ واہ سبحان اللہ، اس کی کلیمیت کا حسن چمکا تو اس کا نام موسیٰ رکھ دیا، اس کی روحیت کا حسن چمکا تو اس کا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ تو ایک ایک حسن کی تجلی، اس کے حسن کی ایک ایک تجلی چمکتی گئی تو آدم و عیسیٰ بنتے گئے، اور جب ساری تجلیات حسن جمع ہو گئی تو مصطفیٰ امی بن گیا۔ اللہم صلی اللہ نظر بد سے معاف کیجیے۔ واہ 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 واہ، اور جیسے آپ سے امت سمجھے آگے بڑھیں، امام بھی میں سے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ، ارے اسی امی نے علم بھی دیا، اس امت نے امام بھی دیے، اس نے امت بھی دیے، اس نے امت کو امام بھی دیے، امت کو امام بھی دیے، واہ 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 واہ، سے امت بنی، اسی سے امی کے سے امی کے سے امت بنی، امی کے سے امام بھی بنا۔ امام کا مادہ بھی الف میم ہے، الف میم، کیا؟ الف میم۔ امام، امام کہتے ہیں وہ جو مقتدا ہو، جس کے پیچھے چلا جائے اس کو امام کہتے ہیں۔ کیا؟ جس کے پیچھے چلا جائے اس کو امام کہتے ہیں۔ اگر ایک امر میں کوئی مقتدا ہو تو امام ہے، اور ساری کائنات کے اماموں کا مقتدا ہو تو نبی امی ہے، نبی امی ہے، امی ہے، کیا کہنے، جس میں ساری امامتیں جس میں سے متولد ہوئی۔ علی کی امامت بھی جس میں سے نکلی، واہ، اس حسن اور حسین کی امامتیں بھی جس میں سے نکلی، زین العابدین کی امامت جس میں سے متولد ہوئی، محمد باقر کی امامت جس میں سے نکلی، جعفر صادق کی امامت جس میں سے نکلی، موسیٰ کاظم کی امامت جس میں سے نکلی، نقی علی کی امامت جس میں سے نکلی، علی رضا کی امامت جس میں سے نکلی، حسن عسکری کی امامت جس میں سے نکلی، امام مہدی کی امامت جس میں سے نکلی۔ ارے جس نے سارے امام دیے وہ امی ہے، وہ امی ہے، کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے واہ نبی واہ کا جو واہ غلام واہ، ہے نبی کا جو غلام اللہ حفاظت، اور ابو بکر صدیق جس کی کرن بن کے نکلے، عمر جن کے چراغ کی کرن بن کے نکلے، عثمان و علی جن کی کرن بن کے نکلے، طلحہ، سلمان، بلال جس کی کرنیں بن کے نکلے، ارے سب کچھ جس سے نکلا وہ نبی امی۔ اوئے ہوئے 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 اور یہ خیال چھوڑ دیں کہ حضور پڑے ہوئے نہ تھے، کیا؟ اب یہ تصور، یہ ترجمہ جنہوں نے کیا انہوں نے قرآن کی نفی کی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ اوروں کا پڑھنا اور حضور کا پڑھنا، اس میں ایک فرق ہے، اس میں ایک فرق ہے۔ ساری دنیا کے پڑھے ہوئے لوگ پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ہے ہمارا پڑھنا، اور مصطفیٰ کا پڑھنا، قرآن کہتا ہے سنقرئک فلا تنسا، مصطفیٰ تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی بھولے گا ہی نہیں۔ اللہ صلی علی محمد، حضور پڑھے پھر بھولے ہی نہیں، حضور ایسا پڑھے کہ پھر بھولے ہی نہیں۔ فلا تنسا، اس لیے امی کہا کہ عام پڑھنے لکھنے کا مطلب تو پڑھا بھی اور تھوڑے وقت کے بعد بھولا گیا، پھر امتحان کے قریب آئے پھر رٹا لگایا،
پھر امتحان گزر گیا، اگلا سمیسٹر، پچھلا پھر بھول گیا، پھر تیسرے سال آ گئے تو پہلے 2 سالوں کا پھر بھول گیا، چوتھے سال میں پہنچے تو وہ یاد کیا، پچھلا پھر بھول گیا۔ دنیا والوں کا پڑھنا یوں ہے کہ یاد کیا بھول گیا، یاد کیا بھول گیا۔ فرمایا محبوب تجھے ایسے اس قسم کا پڑھنا نہیں سکھائیں، تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ فلا تنسا، تو پڑھے گا پھر بھولے گا نہیں۔ یہ وہ رسول نبی امی ہے، اور امی اس لیے فرمایا کہ اس میں سارے حسن اور سارے کمال رب کائنات نے جمع کر دیے، سارے حسن اور کمال جمع کر دیے۔ دیکھو آؤ، صحرائے طور میں ایک آواز گونج رہی ہے، صحرائے وادی سینا میں، اس دشت اور صحرا میں ایک آواز گونج رہی ہے، اپنے دل کے کانوں سے سنو، وہ آواز طور کی چوٹی سے آ رہی ہے۔ کوئی ایک عاشق ہے جو طالب حسن عز دی ہے، وہ حسن لازوال کا جلوہ کرنا چاہتا ہے، وہ جمال مطلق کو بے حجاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ 30 راتوں سے طور پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے، وہ بے ہوش ہو کر 10 راتیں بھی گزار کر 40 راتیں ہو گئی، 30 راتیں ہو گئی، وہ پوچھتا ہے، آواز آ رہی ہے کاشف کی، رب ارنی، آواز آ رہی ہے، مولا تیرے حسن کے بکھرے ہوئے جلوے دیکھے۔ عاشق کی آواز زبان حال سے آ رہی ہے، مولا کبھی آبشاروں کو دیکھتا ہوں تو آبشاروں کے نغمات میں تیرے حسن کی جھلک آتی ہے، کبھی سبززاروں کو دیکھتا ہوں تو سبززاروں کے لہلہاتے کھیتوں سے تیرے حسن کی شادابی آتی ہے، کبھی باغ و بہار اور گلوں کی نکھت کو دیکھتا ہوں تو پھولوں کے حسن، نکھت اور خوشبو سے تیرے حسن کی جھلک ملتی ہے، کبھی ماں کی مامتا، اس کی تڑپتی مامتا کو کان لگا کے سنتا ہوں، اس میں بھی تیرا ایک حسن ملتا ہے، کبھی باپ کی شفقت اور پیار کے قریب ہو کے دیکھتا ہوں تو کبھی وہاں تیرا حسن نظر آتا ہے۔ مولا پہاڑوں کی بلندیاں دیکھتا ہوں تو بلندیوں کی ہیبت وہ بھی تیرے حسن کا ایک پردہ اٹھا دیتی ہے، کائنات کی وسعت کو دیکھتا ہوں، وہاں بھی تیرے حسن مچلتے نظر آتے ہیں، آسمانوں کی بلندیاں دیکھتا ہوں، حسینوں کے حسن دیکھتا ہوں، بادشاہوں کی سطوت دیکھتا ہوں، عالموں کا علم دیکھتا ہوں، طاقتوروں کی طاقت دیکھتا ہوں، جدھر نگاہ اٹھاتا ہوں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا، نظر جدھر دیکھا، تیرے حسن کی کوئی نہ کوئی جھلک دنیا میں بکھری بکھری نظر آتی ہے۔ وہ عاشق کہتا ہے، اے ہر سو اپنے حسن کی جھلکیں بکھیرنے والے، آج ایک ایسا پردہ اٹھا دے کہ تیرا سارا حسن ایک بار دیکھ لے، سارا حسن دیکھ لے۔ سنو، روح کی کانوں سے ایک آواز آ رہی ہے، لن ترانی، اے موسیٰ، اے عاشق، جلوہ حسن کے طلبگار، میں تو دکھا سکتا ہوں پر تو نہیں دیکھ سکتا، میں تو دکھا سکتا ہوں پر تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ میں اگر اپنے حسن کو بے نقاب کر دوں، اس طرح بے حجاب کر دوں تو پھر کوئی بھی تک نہ سکے۔ عاشق کہتا ہے کوئی صورت تو بنا، اس نے کہا بس اس پہاڑ کو دیکھ، حسن کی ایک تجلی پھینکتا ہوں، پہاڑ کا حشر دیکھ لینا، حسن کی ایک انعکاسی تجلی، انعکاسی تجلی پڑی، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پھر سنو، مصر کے بازار سے ایک اور آواز آ رہی ہے کہ اے حسین مطلق، تیرے حسن کی جھلک اس پیکر یوسف میں دیکھی ہے، ایک عاشق ان بازاروں میں دیوانہ ہو گیا ہے، ایک عاشق طور پر بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے، ایک عاشق مصر کے بازاروں میں اپنی عزت اور اپنی شناخت اور اپنا تقدس پامال کر بیٹھی ہے۔ اس ایک حسن کی جھلک میں زنان مصر یکجا ہو گئی ہیں کہ کیا کروں،
وہ کہتی ہے کہ ایک جھلک جس نے مجھے دیوانہ بنا دیا ان کو بھی دکھا دے. سو ہاتھ کٹ گئے ہیں، انگلیاں کٹ گئی ہیں، خون بہ گئے ہیں، پھل گر گئے ہیں، مگر ایک تجلی کو سمو نہیں سکتا. مکہ کی وادیوں میں، مکہ کی فضاؤں سے آواز آتی ہے، اے ابتدائے کائنات اور ابتدائے آفرینک سے میرے حسن کی بکھری بکھری تجلیات کے پیچھے مارے مارے پھرنے والوں، آؤ آج کی رات میں نے ساری تجلیات حسن کو سمیٹ کر ایک پیکر کی شکل دے دی ہے. اے قدسیان فلک، اے حوران جنت، اے مکیران عالم، یکسو ہو جاؤ، تکو، انتظار کرو. آمینہ تو گود میں انتظار کر، دنیا میں غیرت ہے، دنیا کا تعلق رک چکا ہے، سمندروں کے تلاطم رک چکے ہیں، فضاؤں اور ہواؤں کا بہاؤ رک گیا ہے، دلوں کی دھڑکنیں تھم گئی ہیں، بت اونھے منہ گر گئے ہیں، ستارے نیچے آ گئے ہیں، زمین و آسمان کی فضائیں معطر ہو گئی ہیں. آواز آ رہی ہے، میری حسن کی بکھری تجلیوں کو دیکھنے والوں، آؤ میرے سارے حسن کا یکجا پہ کر دیکھ لو. اچانک نور چمکا، مکہ سے شام اور بصرہ کے محلات چمک اٹھے. آمنہ نے دیکھا تو گود میں محمد مصطفیٰ گئے تھے.